12 ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم دن ہے جسے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن عید میلاد النبی کے طور پر مشہور ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ تاہم اس دن کے حوالے سے تاریخی اور فقہی تناظر میں کچھ اہم پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس کی حقیقت اور تاریخ کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر: ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ۔ اکثریت علماء اہل سنت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سن 570 یا 571 عیسوی تقریباً کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ رائے مشہور سیرت نگاروں جیسے ابن ہشام اور ابن اسحاق کے بیانات پر مبنی ہے۔ تاہم بعض مورخین اور شیعہ روایات کے مطابق ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس اختلاف کی وجہ قدیم تقویموں اور تاریخی روایات کی عدم یکسانیت ہے۔ تاریخی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دقیق تاریخ پر مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں کیلنڈر کے نظام آج کی طرح منظم نہیں تھا۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اکثر علماء کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس طرح یہ دن ولادت اور وفات دونوں کے اعتبار سے اہم ہے، لیکن عید میلاد النبی کے طور پر اسے صرف ولادت کے حوالے سے ہی منایا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کا آغاز: ابتدائی اسلامی صدیوں میں 12 ربیع الاول کو بطور عید منانے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس دن کو منانے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ تاریخی طور پر عید میلاد النبی کی رسمی تقریبات کا آغاز 4 صدی ہجری کے بعد فاطمی خلافت 909 سے لے کر 1171 عیسوی کے دور میں ہوا، خاص طور پر مصر میں۔ اسے بعد میں مختلف اسلامی سلطنتوں جیسے ایوبی اور عثمانی دور میں زیادہ منظم شکل دی گئی۔ 13ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور دیگر اسلامی علاقوں میں یہ دن سرکاری طور پر منایا جانے لگا، جس میں چراغاں، میلاد کی محافل اور نعت خوانی شامل تھیں۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پر منانا اہل سنت کے بریلوی اور صوفی مکاتب فکر میں بہت مقبول ہے۔ اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تعلیمات اور محبت کی یاد منانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دن کی تقریبات میں نعت خوانی، ذکر، درود و سلام اور خیرات تقسیم کرنے کی روایات عام ہیں۔ فقہی اختلافات: اہل سنت، بریلوی و صوفی اس مکتب فکر کے علماء اس دن کو منانے کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احترام کا اظہار ہے۔ وہ اسے بدعت حسنہ، اچھی بدعت قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت، دیوبندی و سلفی اس مکتب فکر کے علماء عید میلاد النبی کو منانے کی بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی واضح بنیاد قرآن یا سنت سے نہیں ملتی۔ وہ استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دن کو خاص طور پر نہیں منایا، لہٰذا اسے منانا غیر ضروری ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر: شیعہ برادری 17 ربیع الاول کو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر مناتی ہے اور اسے خوشی کا دن سمجھتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانے کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے۔ تاہم آیات جیسے سورہ احزاب 33-56 میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے نبی پر درود بھیجنے کا ذکر ہے، جو اس دن درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سنت میں بھی اس دن کو منانے کی کوئی خاص ہدایت نہیں ملتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کی محبت کو دل میں رکھنے کی تلقین ضرور ہے۔ موجودہ دور میں مشاہدات:
پاکستان اور جنوبی ایشیا۔ پاکستان میں 12 ربیع الاول کو سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن جلوس، میلاد کی محافل اور مساجد کو سجانے کی روایت عام ہے۔ نعت خوانی اور سیرت النبی پر لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر سعودی عرب جیسے ممالک میں اس دن کو سرکاری طور پر نہیں منایا جاتا، لیکن نجی طور پر کچھ لوگ درود و سلام کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ ترکی، مصر اور دیگر ممالک میں یہ دن بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ چیلنجز: بعض اوقات اس دن کے جلوسوں یا تقریبات میں بد انتظامی یا فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اب اس کا ہم تجزیاتی جائزہ اور مثبت پہلو پر غور کرتے ہیں۔ یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ لوگوں میں دینی شعور اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ معاشرے میں خیرات، اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ فقہی اختلافات کی وجہ سے بعض گروہوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ بعض تقریبات میں غیر شرعی سرگرمیاں جیسے موسیقی یا دیگر غیر مناسب سرگرمیاں شامل ہو جاتی ہیں، جو متنازع بنتی ہیں۔ تاریخی طور پر اس دن کو منانے کی روایت کی ابتدائی ادوار میں عدم موجودگی کی وجہ سے اس کی شرعی حیثیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ: 12 ربیع الاول ایک اہم دن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کی تاریخی صداقت پر کچھ اختلافات موجود ہوں گے، لیکن یہ دن عالمی اسلام میں محبت، اتحاد اور سیرت نبوی پر عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ اسے منانے کے حوالے سے فقہی اختلافات کو احترام کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منانا چاہیے تاکہ یہ دن بدعت یا تنازعات کی بجائے خیر کا باعث بنے۔ دعاؤں کی درخواست: اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی ضرور کریں۔ اگر ہو سکے تو بہتری کے لیے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہتر سے بہتر آپ کے مشوروں کے مطابق ہو سکے گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔